میڈیا پہ ارون صاحب نون لیگ آ کر یہ بات کر رہی ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ پاکستان آئیں اور اگلے الیکشن کے لیے پارٹی کو لیڈ کریں. کیسے لیڈ کریں گے؟ ان پہ تو مقدمات اتنے سارے مقدمات کا سامنا کریں گے یا پارٹی کو لیڈ کریں گے؟ وہ نہیں، بہت مشکل ہوگا جی. میاں نواز شریف کے لیے آنا آسان نہیں ہوگا. ہمت کریں، ہمت دکھائیں تو آ بھی سکتے ہیں. آپشن ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. آئیں گے تو پارٹی بچے گی ورنہ پارٹی چلی جائے گی. بہت لوگ مطالبہ کی ضمانت تو ان کی تو صاحبزادی کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ضمانت کب تک رہے گی. کوئی آدمی عدالت میں چلا جائے گا اور یہ عدالت کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ بھئی تیمارداری کے لیے ضمانت ہوئی ہے تو نواز شریف آئیں گے تو انہیں جیل جانا پڑے گا. کوشش کی جا رہی ہے، یہ یعنی 100% پختہ تو نہیں، مسلمہ اطلاعات تو نہیں ہے، لیکن یہ دارالحکومت میں ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی اس پہ. لیکن وہ کیوں قائل ہوں گے؟ یعنی انہوں نے یہ انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف مقدمات جو ہیں اس میں بھی نرمی برتی جا سکتی ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کیسے برتی جائے گی. بھائی اس میں تو دلائل دیے جائیں گے، جج حضرات فیصلہ کریں گے، اور صورتحال ایسی نہیں ہے کہ عدالتوں پہ اثر انداز ہوا جا سکے. زیادہ بہت محدود اثر اندازی ہو سکتی ہے، تفتیش میں ہو سکتی ہے، FIA پہ ہو سکتی ہے. جو لوگ تفتیش کر رہے ہیں، پولیس کے اگر کچھ میں کوئی لوگ ہوں گے، مجھے نہیں پتا، نیب کے کوئی لوگ ہوں گے، معلوم نہیں کون لوگ جا کے مقدمہ لڑیں گے، لیکن ایک حد سے زیادہ اثر انداز ہی نہیں ہو سکتے. نواز شریف صاحب کو جیل جانا پڑے گا. جیل تو انہوں نے مجید نظامی مرحوم سے کہا تھا میں جیل میں نہیں رہ سکتا، باوجود اس کے کہ پوری سہولتیں ہوتی ہیں، طبی بھی، ایئر کنڈیشن بھی، کھانا پینا بھی، ہر طرح کا. اور ایک تو ان کا کھانے کا بڑا مسئلہ ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ دن میں 3 دفعہ کھانا نہیں کھاتے. یہ اگر لوگوں کو مغالطہ ہے کہ یہ دن میں 3 دفعہ کوئی پرتکلف کھانا کھاتے تو پرتکلف ہی ہیں، بہت بے حد پرتکلف. 7 8 10 کھانے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کھاتے رہتے ہیں، کھانا بھی کھاتے رہتے ہیں. اور 5 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، ایک سے اپنا ناشتے اور اس کے درمیان یعنی دوپہر کے کھانے کے درمیان، اور ایک شام کو وہ کلچے اور پیسٹریاں اور کیا کیا چیزیں. تو وہ اپنے جیل میں اتنا بندوبست نہیں ہو سکتا. حالانکہ 3 وقت تو بہت اچھا کھانا انہیں مل سکتا ہے اور بڑے وسائل ہیں ان کے پاس، اور کوئی رکاوٹ بھی کوئی نہیں ڈالے گا. حکومت بھی ان کی اپنی ہے، یہاں ہوں گے غالباً وہ اپنا. تو بڑی مشکل ہے. نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. اچانک مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد میں تو کوئی جیل ہی نہیں ہے، تو وہاں ہوں گے تو ڈسپلن تو وہاں نافذ ہوگا اپنے صوبائی حکومت کا. پھر کیا کریں گے؟ صحیح، ٹھیک. تو بڑی مشکل پڑے گی. مجھے مشکل لگتا ہے، لیکن ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے آنے کے سوا. آئیں گے تو پارٹی بچتی ہے. شہباز شریف صاحب تو مکمل طور پہ ناکام ہوگا. اس کا عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے. بالکل ایسے کیا نواز شریف صاحب، کیا ارون صاحب آپ نے بات کی ہے؟ اس سے پہلے ہم پیسے لین دین کے اوپر بات کر رہے تھے. یہ انہیں زیادہ پوری تفصیل معلوم نہیں ہے. میں نے وہ جو وہاں جو پاکستانی موجود تھے وہ تھے خالد خواجہ. بعد میں ان کا انٹرویو بھی نیوز ویک میں چھپا تھا بہت بعد میں، اور کچھ تفصیل انہوں نے مجھے یاد پڑتا کہ بیان کی تھی. میری بہرحال ان کے ساتھ بہت تفصیلی گفتگو ہوئی، اور میں نے اسی وقت یہ سٹوری چھاپی تھی جس کی کوئی تردید نواز شریف صاحب نے نہیں کی. اور نواز شریف صاحب حکومت میں تھے جب میں نے یہ بتایا کہ فلاں عرب ملک سے اتنا پیسہ آیا ہے اور وہ نو کانفیڈنس کی تحریک پہ صرف ہوا ہے، تو اس کی بھی کوئی تردید نہیں ہوئی تھی. تو یہ آج کے حساب سے اس کی مالیت لگائیں ڈالروں، کیونکہ ڈالر کی پرائس تو بڑھتی رہتی ہے، تو 2 ارب روپے بنتی ہے. اس وقت 1 ارب روپے سے کے لگ بھگ بنتی تھی، اب تو 2 ارب سے بھی زیادہ بن جائے گی. گرین ہوٹل تھا، میں اتفاق سے وہاں گیا، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا جب میں اس ہوٹل میں گیا کہ وہ یہ ہوٹل تھا. وہ بالکل ہی چھوٹا سا ہوٹل، مطلب وہ ظاہر ہے چھپ کے ملاقات کی، حالانکہ کوئی ان کی نگرانی تو نہیں کر رہا تھا. وہ بات بھی لوگوں تک پہنچی تو جو واحد گواہ تھا جس نے اس ملاقات کا بندوبست کیا تھا خالد خواجہ کے توسط سے ہوا تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ اسامہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اسامہ بن لادن نے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو جہاد چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ جو بے نظیر کے خلاف میں کام کر رہا ہوں یہ بھی جہاد ہے. صحیح. تو اسامہ نے کہا، وہ ستون مجھے یاد ہے، چوکور ستون تھے اس کے، گول ستون نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ میں یہاں تک جہاد چاہتا ہوں، آپ اتنا سے چاہتے ہیں، نیچے کہا. لیکن فائنلی ہی ایگریڈ. وہ کوئی اسامہ کوئی ذہین آدمی نہیں تھا. برین جو تھا القاعدہ کا وہ ایمن الظواہری تھے. اسامہ کے پاس تو پیسے تھے اور ایڈونچر کا بلبلہ تھا. تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ بے نظیر کا کلپ موجود ہے. اگر اس پہ عدالتوں میں وہ نہ بھی ثابت کیا جا سکے تو رائے عامہ تو اس سے متاثر ہوگی نا. صحیح، بالکل. اور ظاہر ممکن ہے یہ بھی کوئی ثبوت بھی مل جائیں، اس لیے کہ ڈیڈ ویٹ کون اٹھاتا ہے؟ غیر ضروری بوجھ دنیا میں کوئی نہیں اٹھاتا. جو
جو لوگ تھے اس میں ملوث وہی اپنا بتا دیں گے، اور وہ ممالک جو ہیں ان کی حمایت نہیں کریں گے جن سے یہ پیسے لیتے رہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب کچھ اور معاملات کی طرف بڑھتے ہیں ہارون صاحب۔ ابھی تک اس بات کے اندر، اس معاملے کے اندر حیرت ہے اور لوگ آپ کہیں کہ شوق کی حالت میں ہیں کہ قاف لیگ نے بڑا اپنا رول پلے کیا پنجاب کے اندر 10 ارکان نے، مگر ان کے لیے ایک بھی جگہ نہیں تھی۔ اب ہوگا کیا؟ کیا کبھی ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی کیبنٹ میں؟ کریں گے کیا ان کا؟ دیکھیے اس کے پیچھے مفروضہ یہ ہے، عمران خان صاحب کا ایک ہمیشہ مسئلہ رہا ہے، ارد گرد ان کے ایسے لوگ ہیں جو سیاست کی حرکیات کو نہیں سمجھتے، جو حالات کے تقاضوں کا ادراک نہیں رکھتے اور پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ خان صاحب اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ زیادہ اہم معاملات میں الجھے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اب پہلے سے کے مقابلے میں تو سیاست کافی سیکھ گئے ہیں، پنجاب میں تو بہت تیزی کے ساتھ فیصلے کیے اور زیادہ تر فیصلے درست ہیں۔ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ مفروضہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ چیف منسٹر کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، چیف منسٹر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، لیکن چیف منسٹر ایک آدمی ہوتا ہے نا، اس کے پاس کتنے 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے نا اس کا، باقیوں کی طرح کو اس کا 48 یا 72 گھنٹے کا دن تو نہیں ہوتا۔ پھر ان کی عمر 76 برس ہے، اگرچہ صحت ان کی اچھی ہے اور انرجی کافی ہے اور باہمت حوصلہ مند آدمی ہیں، لیکن چیف منسٹر کتنے کام کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسئلہ یہ اختیارات کا نہیں ہے، مسئلہ ہے پارٹی کو ساتھ لے کے رکھنے کا۔ ظاہر ہے زرداری صاحب جیسا آدمی اور چودھری شجاعت بھی اب اس میں شامل ہیں، وہ ان کو منحرف کرنے کی کوشش کریں گے ایم پی ایز کو۔ اب آپ دو گروپ ان کے بنا دیں اور 2 وزارتیں انہیں دے دیں تو اس سے اطمینان ہو جائے گا اور پی ٹی آئی کا کوئی نقصان اس میں ہوگا نہیں۔ باقی سب وزراء تو انہی کے ہیں، 10 وزراء تو انہی کے ہیں، 18 وزراء تو انہی کے ہیں، تو 2 وزراء انہیں دے دیں آپ تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ورنہ پھر اس میں ریزرویشنز پیدا ہوتی ہیں، پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے، پھر لگائی بجائی کرنے والے آ جاتے ہیں، پھر غیبت کے بعد جب باقاعدہ ایک شکایت، ایک بیانیہ بن جاتا ہے، پھر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے وہ خرابی کو شروع میں ہی روک دینا چاہیے۔ تو جب 2 ٹانکے لگ سکتے ہوں تو اس وقت لگا لینے چاہیے، بجائے اس کے کہ ادھڑ جائے بقیہ اور جامع پھر جو ہے پورا جو ہے وہ اس کی بقیہ گری کرنی پڑے۔ کیا وہ شعر ہے اس کا مصحفی کا کہ مصحفی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ وہ رفو جلدی کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بریک کی طرف جانا ہے۔ اس سے پہلے ایک آخری سوال بریک پر جانے سے پہلے ہارون صاحب، آپ کسی خاص قانون کی بات کر رہے تھے کہ تحقیقات ہیں، شاید ایک اماؤنٹ آپ بتا رہے تھے، اتنی اماؤنٹ ہے، اس کے بعد تحقیقات ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی، کیا ہے؟ قانون منظور ہوا ہے نا، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ 50 کروڑ روپے سے کم رقم کی تحقیقات ہی نہیں ہو سکتی، تو زیادہ تر تو شکایات 50 کروڑ سے کم ہی ہوتی ہیں، 50 کروڑ سے اوپر تو بہت تھوڑی ہوتی ہیں، کسی طرح کی کوئی تحقیقات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کیا ہے؟ مطلب آپ نے قانونی طور پہ رشوت کو جائز قرار دے دیا، یعنی آپ جو مرضی کریں، نہ ایف آئی اے پوچھ سکتی ہے، نہ نیب پوچھ سکتی ہے، نہ پولیس پوچھ سکتی ہے، نہ اینٹی کرپشن والے پوچھ سکتے ہیں، نہ عدالتوں میں معاملہ جا سکتا ہے۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کرپشن کو لیگل کر دیا جائے۔ صحیح۔ اور اس کا بہت خراب اثر ہوگا اگر پی ٹی آئی نے اس کو اٹھایا، اور میرا خیال ہے وہ اٹھائیں گے اس ایشو کو، اور وہ ظاہر ہے ان کے پاس ہزاروں رضاکار ہیں اور وہ بھر دیں گے سوشل میڈیا کو، اور آج کل جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا سے متاثر ہوتا ہے، جب اس پہ وہ یلغار کریں گے تو مین سٹریم میڈیا میں آئے گا۔ اور ایک اوپری لہر ہوتی ہے لیکن ایک نیچے، جس کو کہتے ہیں تہ نشین، نیچے بھی ایک لہر ہوتی ہے، سمندر کے نیچے بھی لہریں ہوتی ہیں، تو وہ خاموشی کے ساتھ اور مسلسل اور متواتر رائے عاموں سے متاثر ہوتی رہے گی، اور الیکشن میں بہت بری صورتحال کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو ان کا مغالطہ ہے نا کہ بارسوخ لوگ، مالدار لوگ تاجروں کے ذریعے یہ کر لیں گے، تو بارسوخ لوگ طاقتور کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسی راستے پہ چلتے رہے تو ممکن ہے 3/4 اکثریت لے جائیں، عمران خان اور اس کے حلیف لے جائیں، تو یہ صورتحال ان کے لیے بہت اندوناک ہو سکتی ہے۔ یہ اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ٹھیک
ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے ہم آئیں گے. 3 موضوعات ہیں میرے پاس: پاکستان کی معیشت، ایمن الظواہری کی ہلاکت، اور اس کے ساتھ ساتھ نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان سے متعلق. کوشش کریں گے ان تینوں کے اوپر وقتاً فوقتاً بات ہو. ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. ہارون صاحب، معیشت کے حوالے سے پاکستان سے آج بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور پروگرام کے آغاز پر آپ نے یہ خوشخبری دے دی کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے. کیا واقعی ایسا ہے کہ ابھی بھی کچھ اشاریہ منفی ہیں؟ نہیں، بالکل کوئی خطرہ ڈیفالٹ کا نہیں ہے. ڈالر کی پرائس نیچے آئے گی اور مزید امید ہے کہ نیچے آئے گی. سونے کی قیمت بھی گری ہے. سٹاک ایکسچینج کی حالت بھی بہتر ہوتی جائے گی. وہ طوفان جو تھا وہ گزر گیا، اور ظاہر ہے جو سیلاب ہے وہ بھی گزر جائے گا، اگرچہ بہت بھاری قیمت اس کی ادا کرنی پڑے گی. حکومتوں نے کوئی تیاری نہیں کی، کبھی کوئی منصوبہ نہیں بنایا لانگ ٹرم. لیکن وہ جو سری لنکا بننے کا خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا ہے، اور مہنگائی کی شدت بھی امید یہ ہے کہ کم ہوتی چلی جائے گی. بائی دی وے، میں آپ کو خوشخبری سنا دوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی کہ پاکستانی باکسر تیمور خان نے ایشین چیمپئن شپ جیت لی ہے. ماشاءاللہ، زبردست. ابھی تھوڑی دیر پہلے. اس کی کوئی امید نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ روایتی کھلاڑی بھی نہیں ہے اور بہت معروف بھی نہیں ہے. ایک بہت معزز خاندان سے ان کا تعلق ہے، وہ اپنے طور پہ کرتے رہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اچھی خبر یہ بھی ہے. اس وقت تو اچھی خبروں کی بڑی ضرورت ہے. اور ڈالر کی قیمت جو گری ہے اس میں البتہ یہ ہے کہ یہ واضح نہیں ہو رہا کہ کس بنیاد پہ گری ہے. یعنی یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ صرف IMF کی طرف سے پیسے ملنے کا امکان ہے، وہ قسط ملنے کا امکان ہے، تو وہ تو کوئی صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اطلاع ہے تو وہ حکومت تک ہے، وہ کاروباری لوگوں تک تو نہیں پہنچی. صحیح. وہ سٹاف لیول پہ تو پہلے ہی طے ہو چکا ہے، اور باقاعدہ اعلان جہاں سے انہیں وہاں سے ہوا نہیں ہے. اگرچہ وہ ایک فیکٹر ہے، لیکن میرے خیال میں اصل وجہ یہ ہے جو وہ فاریکس ایکسچینج والوں کی یونین ہے، وہ ملک بوستان نے کہا کہ اب سختی کی گئی ہے لوگوں پہ جو ڈالر خرید رہے تھے، اور افغانستان میں کی طرف سمگلنگ ہو رہی. سب سے بڑی وجہ یہ تھی اب کہ افغانستان میں سمگلنگ ہو رہی تھی. اور جگہ پہ بھی ڈالر جا رہا تھا، لیکن افغانستان میں ہو رہی تھی. تو بے یقینی، سیاسی بے یقینی بہت بڑی وجہ تھی. تو وہ رک گیا ہے، اور اس کا رشتہ جوڑ رہے ہیں لوگ. بعد اب 2-3 دن میں 4 دن میں یہ چیز کلیئر ہوگی کہ وہ اس میں تعاون کیا گیا ہے جب کابل پہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے. یہ الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے، روسی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، ہمارے ہاں بعض لوگ کہہ رہے ہیں. وزارت خارجہ نے اس کی تردید نہیں کی ہے. وہ دوری سی مبہم سی بات کی ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ہم کمیٹڈ ہیں اور ہماری قربانیوں سے لوگ واقف ہیں. اور سعودی عرب نے اس کو ویلکم کیا ہے، اس لیے کہ اور سعودی عرب نے اس لیے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور مغرب کے تعلقات اس نے خراب کیے، اور ہزاروں بے گناہ شہریوں کو شہید کیا، جس میں سعودی شہری بھی شامل ہے. وہاں بھی کارروائیاں کی، امریکہ میں بھی کی، اور بہت سے ملکوں میں بھی کی. تو اس سے لوگ اس کا رشتہ جوڑ رہے ہیں. کچھ دن میں پتہ چلے گا اس کا. ٹھیک ہے. بہرحال ڈالر تو جب کوئی گرنا شروع ہوتا ہے تو گرتا چلا جاتا ہے، جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ڈالر تو اب لوگوں کے پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کو بیچ دینے چاہیے جلد از جلد. ٹھیک ہے. یہ اب ہارون صاحب، یہ حملہ ڈرون حملہ ہوا، اس میں ترجمان دفتر خارجہ کی ایک سٹیٹمنٹ جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا. سوال بڑا تلخ ہے مگر لوگ اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہ معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے کیا پاکستان دوبارہ سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا ہے؟ نہیں، پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تو شامل ہی ہے. جب آپ کے بے گناہ شہری شہید کیے جا رہے ہوں تو شامل تو ہے ہی. یہ کوئی یعنی سوال جو ہے اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ افغانستان کے ساتھ تعلقات متاثر تو ہو سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے متاثر ہو. کوئی زیادہ نہیں متاثر ہوں گے میرے خیال میں، اس لیے کہ بہرحال یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر کارروائی کی گئی، لیکن ظاہر ہے کارروائی تو ٹیررزم کے خلاف کی گئی ہے. قوانین تو توڑے جاتے ہیں جنگوں میں قوانین تو نہیں بچتے.